نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تمام کے تمام جنات اور تمام کے تمام انسان سب کو عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب آیا ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اس لیے ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ انسان جا کر کے میری عبادت کریں اور عبادت کر کے وہ مجھے راضی کریں اور راضی کر کے پھر میرے پاس واپس آویں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العزت نے موت کے ذریعے سے ایک بہانہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے پاس واپس آویں تاکہ میں ان کو صلہ دوں۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یعنی موت کا ذائقے کے بارے میں ہے کہ موت کا ذائقہ ہر جان کو، ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ ذائقہ یا تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ میری موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ یہ جو میری موت ہے، مجھے تو موت آنی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ یہ مجھے اپنی موت کا ذائقہ میٹھا بنانا ہے۔ اگر موت کا ذائقہ ہمارا کڑوا بن گیا دوستو بزرگوں، یعنی مرتے وقت میں اللہ راضی نہ ہوئے، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، تو موت جو ہے یہ دنیا کو تو ختم کرتی ہے اور آخرت میں مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے اگر اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذائقہ بیان فرمایا ہے، مزہ نہیں کہ مزہ چکھنا ہے، ذائقہ مزہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ رب العزت، لیکن ذائقہ کہا ہے۔ تو اب یہ میری موت کا ذائقہ میٹھا بنے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، دوسرے انبیاء کرام تشریف لائے، آ کر کے قوم کو سمجھاتے رہے تاکہ ان کی موت کا ذائقہ میٹھا بن جائے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ جب بھی دنیا کے اندر بگاڑ آتا انسان کے اندر تو اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا۔ ایک ایک وقت میں کئی نبی بھیجے ہیں۔ ایک ایک وقت میں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، لوط علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نبی ہیں۔ ایک ہی وقت کے نبی سارے کے سارے خاندانی ہیں، سارے خاندانی، ایک ہی وقت کے نبی سارے کے سارے۔ تو ایک ایک وقت میں کئی نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس وجہ سے کہ یہ کام دعوت والی جو محنت ہے نبیوں کا کام تھا، یہ نبیوں کا کام تھا، نبی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ہارون علیہ السلام کو پیش کر دیا ان کے ساتھ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے ساتھ میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو یہ نبی آتے رہے، چلتے رہے، اور یہ کام دنیا کے اندر ہمارا دوستو بزرگوں یہ چلتا رہا، دنیا کا سلسلہ، دنیا کا نظام اللہ رب العزت چلاتے رہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کا چچا زاد بھائی قارون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کا چچا زاد بھائی قارون ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے قارون کو جو ہے دنیا کے تو چلو انبار ملے تھے، بہت بڑے خزانے،
اللہ رب العزت نے بڑی دولت دی تھی. قارون کی دولت کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ قارون کتنا بڑا دولت والا تھا، لیکن وہ دولت اس کو بچا نہ سکی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قرابت بھی نہیں بچا سکی کہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے، اب اس کو جو ہے اچھا صلہ ملے. قیامت تک دھنستا رہے گا، دھنستا جا رہا ہے زمین میں اس دولت کے غرور میں. قصہ یوں ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے احکام بتلائے، اللہ رب العزت کی یہ احکام ہے. تو قارون نے ایک مشورہ کیا کہ بھئی ہم موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہیں کہ بنی اسرائیل کو سب کو ایک جگہ جمع کر کے اور یہ سارے احکام اپنے سنا دیں، اور ایک رنڈی عورت کو بہت سارا انعام دینے کا وعدہ کیا کہ اتنا تجھے انعام دیں گے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے احکام گنواویں گے جیسے ہم کہیں ایسے تو کہتی رہنا، تو ان پر زنا کا تہمت لگا دینا، اور اتنی رقم تجھے دی جائے گی. یہ بات وہاں طے ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم اللہ کے احکام جتنے بھی تمہارے اوپر نازل ہوئے سب کے سب جو ہے آپ بیٹھ جاؤ، سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے بعد میں، کہ سب کے سب سنا دو تاکہ ہم سب جو ہے اس پر عمل کریں. موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہے پردے کے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں. اب انہوں نے ساری قوم کو جمع کر دیا، ساری قوم جمع ہو گئی، جو جب مخالفین جمع کریں گے تو جمع ہو ہی جائے گی. تو جمع ہو گئی ساری قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، صلہ رہنے کا حکم دیا ہے، رشتے ناطے توڑنے کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اور بلکہ یوں کہا تھا کہ تمہیں یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے تھے ان سے بھی یہ بات کہی تھی کہ تمہارے میں بہت سارے احکام موسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں اور تم جو ہے ان کو بجا لائے. اور اب موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام سے تمہارے مال کو کھانا چاہتا ہے. کھانے کا لفظ کہا اس نے کہ موسیٰ جو ہے یہ زکوٰۃ کے نام سے تمہارے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، مال کو کھانا چاہتا ہے. تو اس طرح سے بہکایا تھا. تو دوستو بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کے زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور بہت سارے احکام گنوائے، پڑوسی کے کیا حق ہیں، ماں باپ کے کیا حق ہیں، یہ سب احکام گنواتے جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے کہ اگر کوئی بیوی والا یعنی جو شادی شدہ ہے وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر اتنے برسائے جائے تاکہ وہ پتھر میں دب جائے اور پھر وہیں مر جائے. جب یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو قارون کہنے لگا، مجمع میں سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ زنا کریں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی یہی سزا ہونی چاہیے. فوراً قارون نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے کہ میں نے، سب لوگوں نے کہا جو اس کے فیور کے تھے کہ ہاں آپ نے زنا کیا ہے، اور اس عورت کو کھڑا کیا. وہ عورت کھڑی ہوئی کہ تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اے عورت، بالکل سچ بولنا ہے، تجھے خدا کی قسم ہے، تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے سچ بولنا ہے. اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں سچ ہے تو یہ بالکل آپ اس عیب سے بالکل بری ہیں. انہوں نے مجھے اتنا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی. پس موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. ادھر سے وحی نازل ہو جاتی ہے کہ موسیٰ، ہم نے زمین کو تمہارے اوپر قابض کر دی، تمہیں زمین کے اوپر قابض کر دیا ہے، آپ جو زمین سے خدمت لینا چاہیں لے لیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے، جلالی تھے. انہوں نے کہا ہے زمین انہیں نگل جا. جتنے وہ مخالفین تھے ان کو زمین نگل گئی گٹوں تک. قارون کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بچا لے، بہت خوشامد کر رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، اے زمین تو انہیں لے لے. اب گردن تک پھر شور مچا رہے ہیں، موسیٰ ہمیں بچا لے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. کہا کہ اے زمین تو انہیں سٹک جا. تیسرا جملہ یہ کہا تو زمین انہیں ساز و سامان کے مورخین حضرات لکھتے ہیں زمین نگل گئی. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ، انہوں نے تجھے پکارا، تجھے ترس نہ آیا؟ اگر یہ مجھے پکارتے تو میں ان کو بچا لیتا.
لیکن انہوں نے تجھے پکارا، تجھے ترس نہیں آیا، ترس اس لیے نہیں آیا کیونکہ تیرے بنائے ہوئے تو نہیں ہے، بنائے ہوئے تو میرے ہیں۔ خیر یہ واقعہ لمبا ہے دوستو بزرگوں، میں نے یہ آیت پڑھی تھی کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ رب العزت نے موت کا ذائقہ بیان کیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ یا تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت عمر وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، ان کو صحابی جن کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک کچھ زمانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے وہ ہوئے تو وہ بھی بادشاہ ہوئے دوستو بزرگوں۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ قبرستان میں جب تشریف لے جاتے ہیں دوستو بزرگوں تو لوگ جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں اور یہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بادشاہ ہیں اور اللہ والے بھی ہیں، ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، یعنی ان کے گھر کنبے میں سے جنازہ ہوگا وہ، یا بادشاہ سب کا ولی ہوتا ہے، اس حساب سے کہا ہوگا کہ آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی الگ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ہاں مجھے قبر نے آواز دی ہے، مجھے قبر نے آواز دی ہے اور یوں کہا کہ عمر مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے کہا بتلا دیجئے، تو قبر نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، میں اس کے گٹوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، گٹوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، پہنچوں کو باؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں، باؤں کو جو ہے کندھوں سے جدا جدا کر دیتی ہوں، اور میں اس کے ٹخنوں کو پنڈلی سے اور پنڈلی کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو رانوں سے اور رانوں کو سرین سے میں ان کو جدا جدا کر دیتی ہوں اور ان کی آنکھ نکال لیتی ہوں اور ان کی زبان کھینچ لیتی ہوں۔ اس طرح کے الفاظ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قبر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہوں اور اس میں آگ بھی جلا دی جاتی ہے اگر ان کے اعمال خراب ہیں، میں اس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملہ میرا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور کہا کہ ہاں کہ بعض آدمی بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں، بڑے محل والے ہوتے ہیں، بڑے دولت والے ہوتے ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں، کہاں ہیں ان کے وہ دل دادا جو یہ قبرستان میں ہیں، جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے کہ میں حاضر ہوں، باندیا ان کے اوپر پنکھا جھلتی تھی، آج کہاں ہیں وہ جو نرم نرم بستروں پر آرام کیا کرتے تھے؟ ایسے وقت میں بادشاہوں کے پاس جاتے تھے جس وقت میں نیک لوگوں کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے کہاں چلے گئے وہ کمرے، کہاں چلے گئے ان کے وہ قمقمے جو رات کو دل لگانے کے لیے جلایا کرتے تھے؟ اس طرح کی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت ساری بات کہی اور ان کو قبرستان میں آپ نے ایسے ہی لٹا دیا، بسترا بھی نہ لگایا، پھول پھلواری بھی نہ لگائی، تکیہ بھی نہ لگایا، اسی طرح سے قبر میں لٹا دیا آپ نے، مٹی پہ لٹا دیا۔ اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو ان کو بسترا بھی نہ کیا آپ نے، ان کو تکیہ بھی نہ لگایا، پھول پھلواری بھی نہ سجائی، اس طرح سے آپ نے۔ آج پوچھ کہ ان کے وہ محل کیا کام آیا ہے، ان سے پوچھ ان قبر والوں سے کہ ان کے وہ غلام اور باندیاں آج کتنے کام کر رہے ہیں، ان کے وارثین سے پوچھ جنہوں نے اس کا مال تقسیم کر لیا اس کے مرنے کے بعد، آج وہ کتنا اس کو اجر ثواب پہنچا رہے ہیں۔ پوچھ تو صحیح کہ انہوں نے اس کے مال نے اس کو کتنا کام دیا، اس کے بڑے عہدے ڈگریوں نے اس کو کتنا کام دیا، کتنا کام آیا قبر کے اندر، اس کے محلاتوں نے کتنا، اس کا محلات کتنے کام آئے اس قبر کے اندر، پوچھو تو صحیح اس سے۔ اور ان سب کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان قبر میں جانے والوں نے بعد والوں کا کیا بگاڑا ہے؟ ان کو تو بنا کر کے دے کر کے گئے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آج میں اور آپ اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ بزرگ حضرات، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ موت کو اور خدا کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ جو آدمی موت کو اور خدا کو ہر وقت یاد رکھے گا اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جو موت کو اور خدا کو ہر وقت یاد رکھے گا گناہ ہو ہی نہیں سکتے دوستو بزرگوں اس آدمی سے۔ آج ہم موت کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ استحضار اللہ کا ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا۔ ہم دیکھتے نہیں اللہ رب العزت نے مجھے بنایا کس چیز سے ہے،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. او انسان تو اپنے بنے ہوئے کو دیکھ, تو بنا کس چیز سے ہے؟ تو بنا کس چیز سے؟ ایسے گندے پانی سے کہ کپڑے سے لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑے, بدن سے لگ جائے تو غسل کرنا پڑے, ایسے گندے پانی سے تو بنا ہے. اور پھر تو اتراتا ہے میری طاقت, میرے بدن کے اندر یہ طاقت ہے, میں لاٹھی والا, میرے پیچھے اتنی لاٹھی والے ہیں, اتنے میرے لڑکے ہیں, اتنے میرے پوتے ہیں. ان چیزوں کی گرمی تیرے اندر, طاقت کی گرمی تیرے اندر, عہدے ڈگریوں کی گرمی تیرے اندر, لاٹھیوں کی گرمی تیرے اندر. میرے تعلقات ہیں ایم پی سے, ایم ایل اے سے, ڈی ایم سے, اور میرے چیف منسٹر سے اور پرائم منسٹر سے میرے تعلقات ہیں. ان چیزوں کی گرمی تجھے, اور تو بڑا آکڑ کے چلتا ہے کہ میں بڑا آکڑنے والا ہوں. دیکھ میرے اندر, بدن کے اندر طاقت, اور ذرا سا دست تیرے اندر آ جائے, ایک پانی پیٹ سے نکل جائے, لیٹرن پتلی ہو کر نکل جائے 2-3 مرتبہ, کیا ہو گیا؟ بس پوچھوں مت جی, دست ہو گیا میرے, ہے ساری اکڑ تیری چلی گئی. کیا ہوا تجھے؟ ساری اکڑ کہاں چلی گئی ہے تیری؟ ابھی تو ایسا کرتا تھا, تیرے بدن کے اندر بڑی طاقت اپنی دکھاتا تھا, میری ایسی طاقت ہے. اب 2-3 دست آنے پہ تجھے ایسے چل رہا ہے کہ دوسرے کو سہارا لینا پڑ رہا ہے. کہاں چلی گئی تیری وہ طاقت؟ یہ حقیقت ہے دوستوں بزرگوں میری اور آپ کی, جو آج ہم تکبر میں پھولے نہیں سماتے. یہ حقیقت ہے میری اور آپ کی. بتاؤ اس سے بڑی اور حقیقت ہے کیا دوستوں بزرگوں؟ لیکن آج ہم کہاں ہیں, کہاں کھوئے ہوئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مسلمان پریشان. یہ مسلمان پریشان کیوں نہ ہو جبکہ اعمال سے دور ہیں, اخلاق سے دور ہیں, اعمال سے دور, اخلاق سے دور, اللہ کے احکام سے دور. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر دوستوں بزرگوں حیات تھے, جب تو کافروں نے چین کی نیند نہ سونے دیا. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں تو مسلمان چین کی نیند نہیں سونے دے رہے. کیوں؟ پیر اور جمعرات میں پوری امت کے اعمال پہنچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے ہوں گے؟ ہمارے اعمال سارے ایسے اعمال ہمارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا ہوگا کہ میری امت کہاں چلی گئی, کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر. یہ مسلمانوں کے کام کرنے کے جو ہم کر رہے ہیں دوستوں بزرگوں, کیا گزرتی ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت, ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چاہت. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین جو میری زندگی سے اس کا جنازہ نکل رہا ہے, اس کی تڑپ اور کڑن کیوں نہیں ہے؟ اس دین کو اپنی زندگی کے اندر کیوں نہیں لا رہے ہیں دوستوں بزرگوں, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے؟ پتھر کھا رہے ہیں, طائف میں گئے پتھر کھائے, احد میں گئے دندان مبارک شہید ہوا اور سر میں چوٹ آئی. کس کے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تمہیں کیا بات بتاؤں دوستوں بزرگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں, مکے کے اندر, اور چلتے چلتے دعوت دیتے دیتے دین کی, اسلام کی, نکل جاتے ہیں کسی طرف. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, دونوں بہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش میں نکل جاتی ہیں رات کے وقت میں کہ صبح کے نکلے ہوئے آقا اب تک نہیں آئے. دونوں نکل جاتی ہیں, ڈھونڈتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے ہیں, واپس آتی ہیں. کیا خیال آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کہ جنت المالا کی طرف دیکھ لوں, یہ راستہ رہ گیا, شاید ادھر سے میرا ابا آ رہا ہوگا. جب جنت المالا کی طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. سارے بدن ریت میں غبار آلود ہو رہا ہے, چہرے پر تھوک ہے لوگوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں مگر بیٹھ جاتے ہیں. نہ معلوم کتنی پٹائی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگی. کہا ابا تم نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو لوگ اس طرح سے تم کو ستاتے ہیں؟ فرمایا بیٹی گھبرا مت, تیرا باپ کا لایا ہوا دین ایک دن ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. فرمایا ابا یہ بات تو صحیح ہے
لیکن آپ نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ ان سے آخر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اپنے ابو کے لیے پانی بھی لے کے گئی تھی، کھانا بھی لے کے گئی تھی، منہ دھو رہی ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے کپڑے سے منہ کو صاف کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال انہوں نے کر دیا۔ دوستو بزرگوں، میرے لیے کہنا آسان ہے، کتاب میں لکھنے والے کے لیے لکھنا آسان ہے، لیکن سننے والے کے لیے سننا آسان ہے۔ جس پہ گزر رہی ہوگی اس سے پوچھو۔ یہ تکلیف اس امت کی وجہ سے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام کی دعوت دی، سب کو جمع کر کے صفا مروہ پہاڑی پر، واقعہ تو لمبا ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، اشارتاً 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کیے ہیں، اس چچا نے حملے کیے، جس چچا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پورے مکے کی دعوت کی تھی خوشی میں کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب۔ پورے مکے کی دعوت کی تھی کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، ان کی خوشی میں باندیوں کو آزاد کرا دیا تھا، ایک باغ غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ابو لہب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں میں کیسا آدمی ہوں، آپ مجھے کیسا مانتے ہیں، تو سب نے کہا کہ آپ تو اچھے آدمی ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ فرمایا اگر میں آپ سے یوں کہوں یہ جو پہاڑ ہے صفا، اس کے دوسری طرف یا مروہ پہاڑ ہے، ان کے پچھلی طرف ایک ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا جو ہے ایک گروہ ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا اس کو سچ جانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں سچ جانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو لہب کھڑا ہوا، کہا او بھتیجے، ہمیں اسی لیے تو نے یہاں جمع کیا تھا، میں تیری بات کو نہیں مانتا۔ پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ، عتبہ کہا کہ ہاں ابو، کہ محمد کی بیٹی تمہارے نکاح میں دونوں کے دونوں طلاق دے دو۔ ایک وقت میں 2 بیٹیوں کا طلاق، کیا گزرے گی اگر کسی بات کی ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے؟ کیا گزرتی ہے دوستو بزرگوں ہمارے دلوں پر؟ ایک وقت میں 2 بیٹیوں کو طلاق۔ پھر کہا، چہرے پر تھوک دیا، تیسرا حملہ۔ چوتھا حملہ، پتھر اٹھایا اور سر میں دے مارا۔ اور پانچواں بددعا دی، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پیر، اس طرح کے الفاظ جو ہماری زبان سے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تبت یدا ابی لہب، و تب یہ سورت نازل ہو گئی۔ ابو لہب کے ہاتھ پیر وہ اپائز ہو گیا، سب کچھ ہوا، بہت لمبے زمانے تک زندہ رہا بعد تک بھی، لیکن اسی وقت میں سب گل گئے یہ سب۔ دوستو بزرگوں، لیکن اتنی تکلیف اٹھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے۔ جب شب معراج میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو ماں باپ ہیں، دوسری طرف امتی ہے تیرے بخش والے، ان دونوں میں سے ایک کو لاڈلے رسول میرے۔ کیا جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میرے سب رشتہ دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ یا اللہ، ماں باپ تو قبضے میں ہے تیرے، اب بخش دے امتیوں کو میرے۔ کتنی محبت امت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مجھے کتنی محبت ہے، آپ کو کتنی محبت ہے، ہم دیکھیں ہمیں کتنی محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس آ گئے 8 دن میں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور بھی بہت ساری بات دوستو بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس طرح کی۔ ساری بات تو ایک وقت میں نہیں آیا کرتی، لیکن میں اور آپ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ جو غلطی، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، آج ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آئندہ ہمیں کسی گناہ پر نہ دیکھے، اب تک کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں۔ اس طرح سے جب ہم دعا مانگیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اور آئندہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔